اب جب یہ گرے گا تو یہ نیچے گرتے ہوئے اس کی اسٹڈی کو ہم بولتے ہیں کائنیمیٹکس. کائنیمیٹکس کے 5 کی کانسیپٹس ہیں جس کو جانے بغیر کائنیمیٹکس کو آپ نہیں جان سکتے. ان میں سب سے پہلے ہے پوزیشن، اور اس طرح آگے آتے آتے ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی اینڈ ایکسلریشن. ایک کا دوسرے کے اوپر انحصار ہیں، یعنی ایک کو آپ جانیں گے تبھی آپ دوسرے کو جان پائیں گے. سب سے پہلے ہم پوزیشن کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. سو پوزیشن از بیسکلی دا لوکیشن آف این آبجیکٹ ود سم ریفرنس. بھئی ایک آبجیکٹ ہے اور اس کا دوسرے کسی ریفرنس کے، کسی حوالے کے ساتھ جب آپ اس کو اس کی جگہ بتائیں گے اس کو کہتے ہیں پوزیشن. فار ایگزامپل یہ ایک ہمارے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جس کو ہم پوائنٹ اوریجن سے کا نام دے سکتے ہیں. اوریجن یعنی ارتقاء، جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے. لیٹ سپوز یہ روم جو ہے اس کے ایک جو سائیڈ ہے اس کو آپ اوریجن کا نام دے لیتے ہیں. سو یہ ہوا ہمارا اوریجن یا ریفرنس پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ ہے، لیٹ سپوز یہاں پر ہے وہ. سو دس فرسٹ ون از origin and the second one is a point P. suppose this is point P. اب یہاں پر اس کے لحاظ سے اس کو لوکیٹ کرنا، یعنی اس کے لحاظ سے اس کو جاننا، اس کو پوزیشن بولتے ہیں. یہ ہمیشہ ریلیٹیو ہی رہتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر ایک گراف میں ڈرا کروں، کہ یہ کمرے کا کونا ہے جس کو میں 0 اور 0 سے جانتا ہوں. 0 اور 0 کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو 0 فیٹ اوپر گیا ہے نہ ہی 0 فیٹ سائڈ پہ گیا ہوا ہے. تو 0 فیٹ سائڈ پہ نہ جانے کا اور 0 فیٹ اوپر نہ جانے کا ہوتا ہے مطلب سٹارٹنگ پوائنٹ. اب میں نے اس کو سٹارٹ اس لیے لیتا کہ میرے لیے آسانی رہے. اب اگر میں اس دوسرے پوائنٹ کے بارے میں بات کروں اور اس کو فٹ میں یا میٹرز میں ناپوں، تو لیٹ سپوز کمرہ ہے تو جہاں پر جو یونٹ کنوینئنٹ ہوں اسی کے مطابق سے ہم کریں گے. تو اگر اس روم کو ہم کریں گے تو روم کو ہم فیٹ کے حساب سے کرتے ہیں. لیٹ سپوز 1 2 3 4 5 6 7 8 اور اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8. لیٹ سپوز 10 فٹ 8 فٹ کا کوئی کمرہ ہے تو دیکھتے جائیں آپ 1 2 3 4 5 6 7 and this is 7.5. سو اس کا ایکس ایکسس جو ہوا وہ ہے 7، اور اس کا جو اب یہ والا ہم ڈرا کرتے ہیں تو 1 2 3 4. یہ دیکھتے جائیں اس کو ذرا اس طرح ہم ڈاٹے اگر گرا دیں اور اس پر بھی اگر گرا دیں تو یہ تقریباً ہو جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں 1 2 3 4 5 تو 7 and 5. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 تقریباً 8 ہیں، 8 اور 5. تو اگر میں آپ کو روم کے حساب سے بتاؤں کہ ایک چیز کی پوزیشن پوائنٹ پی پہ 8 5 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 8 فٹ زمین پہ آپ کونے سے جائیں اور 5 فٹ اوپر جائیں تو ایگزیکٹلی اسی چیز کی ساتھ آپ کا جو گریپنگ پوائنٹ ہے وہ آ جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں پوزیشن بتانا. لیٹ سپوز یہ کسی درخت کی ٹہنی پہ لگا ہوا آم ہے اور جیسے ہی یہ پک جاتا ہے تو پکنے کے ساتھ یہاں کا پیڈیکل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور پھر یہ گر جاتا ہے. اب جب یہ گرے گا دس ڈیٹ تو یہ نیچے گرتے ہوئے
اس کی اسٹڈی کو ہم بولتے ہیں کائنیمیٹکس. سوال یہ پیدا کہ بھائی تو میں اس کو کہا کیوں نہیں لیتا کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں کہ بھائی اس نے پوزیشن چینج کی ہے اور یہ اسٹیٹ آف ریسٹ اسٹیٹ آف موشن میں آئے ہیں, اور اس اسٹیٹ آف موشن میں جو آئے پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے یہ چیزیں جو بنائی ہیں یہ انسان بھی کہہ سکتا ہے, اور ساتھ میں جانور اور دوسرے جو مخلوق ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ان میں اور ہم میں فرق صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم تدبر سے کام لیتے ہیں اور وہ اس کو کھا جاتے ہیں. ہمیں کہنے سے منع نہیں ہے, لیکن ہمیں ساتھ میں تدبر کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی آپ کریں کیا کہ آپ اس کو مزے سے کھا لیں, کھانے سے منع نہیں ہے, لیکن ساتھ میں سوچ بھی لیں کہ جب آپ اس پہ سوچیں گے کہ یہ جب نیچے موو کر رہا تھا, ٹھیک ہے بھائی, جب یہ نیچے موو کر رہا تھا تو موومنٹ کی کہانی کیا تھی؟ کیا یہاں ریفرنس پوائنٹ پہ جب یہ ٹہنی پہ لٹک رہا تھا یہ غلام, یہاں پہ اس کی پوزیشن, اور جب یہ یہاں پہ آیا تو کیا یہ اس کی سیم پوزیشن تھی؟ نہیں تھی. یہاں پہ اسٹیٹ آف موشن کیا تھی, یہاں پہ اسٹیٹ آف موشن کیا تھی. پھر جب اس کو ہم میتھمیٹکلی ڈسکرائب کرتے ہیں ود دا کمبینیشن آف لینگویجسٹکس, سو دس از ٹرم از ٹو بی فزکس. کہ جب آپ اسٹڈی کو کہ بھئی یہ کوئی چیز گر رہی ہے, ناٹ کمپلسری ٹو بی مینگو, آم ضروری نہیں کہ بھئی آم ہی گر رہی ہو, دس از ناٹ آل اباؤٹ دا مینگو, اٹس آل اباؤٹ دا موشن. That motion can be the motion of mango, the motion of rocket, the motion of satellite, the motion of a comet, everything else, including this mango as well. تو ساری کہانی کو ہم جب پڑھتے ہیں, so that thing is basically kinematics.